بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی صبح کو سورج اپنے طلوع ہونے سے لے کر بلند ہونے تک بے شعاع رہتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک تھالی ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم ہے۔ لیلۃ القدر اس امت کے لیے اللہ جل جلالہ کے بڑے انعامات میں سے ایک بنیادی انعام ہے۔ چنانچہ اس رات جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں سے زائد عبادت کرنے کا ثواب درج کر دیتے ہیں۔ 1000 مہینے تقریباً 83 کے قریب سال بنتے ہیں۔ گویا جو شخص لیلۃ القدر کو عبادت کر لے تو وہ اپنے نامہ اعمال میں 83 برس کی عبادت کا ثواب درج کروا دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے آنے والے ہر رمضان میں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اندازہ لگا لیجئے کہ وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں برس کی عبادت کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا۔ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے تو مختلف روایات سے ثابت ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ یہ طاق راتوں میں گردش کرتی ہے۔ یہ 21ویں رات کو بھی ہو سکتی ہے، 23ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کو بھی ہو سکتی ہے۔ گویا اس کی کوئی حتمی تعیین نہیں ہے۔ اتنا ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر بنا کر اپنے بندوں کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حتمی تعیین تو نہیں ہے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف فرامین میں اس کی مختلف نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں لیلۃ القدر کی ایک نشانی کا بیان ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک علامت یہ ہے کہ جب یہ رات گزرتی ہے اور اگلے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بے نور ہوتا ہے، یعنی اس میں تمازت اور تپش نہیں ہوتی اور وہ ایسا گول نظر آتا ہے جیسے ایک تھالی ہوتی ہے، گویا انسانی نگاہ اس پر ٹک سکتی ہے۔ اس طریقے سے دیگر روایات میں بھی اس کی مختلف علامات بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، بلکہ معتدل اور کھلی ہوئی رات ہوتی ہے۔ یہ اس کے مختلف علامات ہیں۔ اب اس رات کو کرنا کیا چاہیے تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو آدمی لیلۃ القدر کو ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ نیت باندھ کر انسان نوافل پڑھے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر لمبی نمازیں پڑھے۔ تو بنیادی کام لیلۃ القدر میں کرنے کا یہ ہے کہ انسان اس رات قیام کرے۔ گویا طاق راتیں جتنی بھی ہیں تو ان طاق راتوں میں بطور خاص قیام کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان ساری رات قیام کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل بھی یہی تھا۔ صحابہ کرام سے بھی ساری رات قیام کرنا ثابت ہے۔ تو پہلے نمبر پر تو انسان کی ترجیح ساری رات قیام کی ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی کمزور ہے، جس طرح ہم سب کی صورتحال ہے کہ ساری رات قیام کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں قیام کیا جائے اور پھر آخری حصے میں قیام کر لیا جائے۔ ابتدائی حصے میں قیام کی صورت تراویح ہے کہ طاق راتوں میں انتہائی اہتمام کے ساتھ تراویح میں شرکت کی جائے۔ اس کے بعد اگر کسی نے آرام کرنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، تلاوت کرنی ہے تو ان میں مصروف رہے اور پھر سحری کے وقت میں دوبارہ قیام کرے کہ نوافل پڑھے، 8 رکعت نوافل پڑھ لے یا جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی ہو، تو وہ رات کے آخری حصے میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر قیام کرے۔
تو ایک تو لیلۃ القدر کی بنیادی عبادت قیام کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس رات دعائیں مانگنی چاہیے، کثرت سے اللہ کے دربار میں دعا مانگنی چاہیے۔ ایک دعا حدیث میں بھی آتی ہے کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے معاف فرمائیے۔ تو ان عبادات کا اہتمام لیلۃ القدر میں کرنا چاہیے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں اول تو ہر رات ہی قیام کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ کم از کم طاق راتوں میں بطور خاص انسان قیام کا اہتمام کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔